اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زمین کو تابع قرار دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس زمین کو دارالقرار سمجھیں اور بلند و بالا محلات میں قیام کریں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اسے منزل سمجھیں جہاں مسافر بیٹھ جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ زمین ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقل ٹھکانے کے لیے کچھ زیادہ راہ تیار کر لیں۔ وہاں وہ اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں ذخیرہ کیے گئے ہوں گے۔ زمین کے شر سے، اس کے پھندوں سے اور مکر و فریب سے بچیں۔ دنیا میں انسان کی حیثیت کشتی سوار کی حیثیت سے زیادہ نہیں ہے۔ جس طرح کشتی مسافروں کو بہا کر ان کی منزل کی طرف لے جاتی ہے، اسی طرح یہ عمر رواں بھی انسان کو اس کی آخری منزل کی طرف لے جاتی ہے۔ اس دنیا کے سب انسان مسافر ہیں۔ ان کی پہلی منزل مہد یعنی گہوارہ ہے اور آخری منزل لحد یعنی قبر ہے۔ وطن جنت ہے یا دوزخ، عمر سفر کا قافلہ ہے، سال منزلیں ہیں، مہینے فرسنگ ہیں اور دن میل ہیں، سانس قدم ہیں۔ طاعت اس سفر کا زاد راہ ہے اور اوقات راس المال ہیں۔ شہوات اور دنیاوی لذات ڈاکو ہیں جو مسافروں پر یلغار کر کے انہیں لوٹ لیتے ہیں۔ اب یہ اس مسافر پر موقوف ہے کہ وہ اس سفر سے نفع کماتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے۔ نفع کی صورت میں قیامت کے روز خداوند تعالی کی زیارت نصیب ہوگی اور دارالسلام میں اس کی تمام تر نعمتوں کے ساتھ رہنا نصیب ہوگا۔ نقصان کی صورت میں قید ملے گی، زنجیر و سلاسل کی معیت ہوگی اور دوزخ کے خوفناک طبقات میں عذاب علیم سے دوچار ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ خدا تعالی سے دور رہے گا۔ ایک لمحہ کی غفلت کرنے والا بھی اس خوفناک نقصان سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر بعض ان لوگوں نے توفیق الہی جن کی ہم رکاب تھی، نفسانی شہوتوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور عمر فانی کے باقی لمحات کو غنیمت سمجھا اور دن رات ذکر الہی میں مشغول رہنے کے لیے اوقات کی ترتیب سے کچھ وظائف مقرر کیے تاکہ قرب الہی کی طلب آسان ہو جائے اور دارالقرار کا یہ سفر بخیر و خوبی تمام ہو۔ ذیل میں ہم ان وظائف کے فضائل اوقات کے لحاظ سے ان کی تقسیم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔